اس کا کچھ نہ کچھ حل نکلے گا انشاءاللہ, اور حل نکل جائے آپ کا گھر آباد ہوگا انشاءاللہ. تو یہ مسائل الحمدللہ حل ہوگی, اللہ کا شکر ہے. اسی طرح ابھی تک جو ہے مختلف اوقات میں عورتوں کو جوڑ کر, خواتین کو جوڑ کر ان کے درمیان اصلاحی باتیں ہوئی. الحمدللہ اب تک کے تقریباً 10 سے 15 پروگرام ہمارے اس سے زیادہ ہو چکے ہیں نا. اس مسجد ابراہیم یہاں پر الحمدللہ تقریباً ایک شاید 5واں پروگرام ہوگا, 5واں 6واں پروگرام الحمدللہ. دادا کرانی مسجد میں پروگرام رکھے ہیں الحمدللہ, ہم 4-5 پروگرام وہاں پر ہوئے الحمدللہ. عبدالسمیع ڈاوی صاحب ان کے مقام پر ہر سنیچر کو ہوتا ہے الحمدللہ پروگرام مذکورات ہے الحمدللہ. اسی طرح ہمارا جو آفس ہے ڈاوی, جو آفس ہے ڈاوی ٹاور میں, وہاں پیر اور منگل کو آؤ قرآن سیکھے اس عنوان پر. ہم نے جب شروع میں جب کرنا تو عورتوں کی مانگ ہوئی کہ مولانا ہم کو کچھ بیان تو ہم بہت سنتے ہیں, بیانات تو سب آج کل یوٹیوب پہ سب ہے, لیکن ہمیں کچھ سیکھنا ہے, دین سیکھنا ہے, ہمیں نماز سے, ہمیں قرآن سے, ہمیں مسائل سیکھنا ہے. تو ہم نے باقاعدہ ایک عالمہ کا اپائنٹمنٹ کیا, وہ عالمہ آتی ہے الحمدللہ اور مذکورات کو قرآن سکھاتی ہے, نماز اور نماز کے طریقے مسائل بتاتی ہے عالمہ, تاکہ میں مذکورات کے مسائل ہوتے ہیں وہ پیچھے پیچھے. تو ایک عالمہ کا ہم نے الحمدللہ تقرر کیا اور وہ عالمہ کے 4 بجے سے 5 بجے تک 2 دن ہفتے میں الحمدللہ وہ آپ اپنی مسئلات کو بھیج سکتے ہیں. مسئلات کے بیچارے کی دینیں جانتے نہیں, دین کے مسائل جانتی تو ہم بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ. اسی طرح جو ٹاکی پاڑا امن نگر جو وہاں پر الحمدللہ ایک پروگرام ہم نے شروع کیا الحمدللہ ہے نا. ایک صاحب کا مکان ہمیں ملا اور بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا مولانا ٹاکی پاڑا میں چال سسٹم, بولے مولانا ہر مہینے انشاءاللہ پروگرام ہوگا, اور سب کو انہوں نے چائے کا نظر کیا الحمدللہ, اور کہا کہ مولانا ہماری چالی ہے, اس چالی میں اپنا پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ. جو ایسے لوگ ماشاءاللہ سامنے آئے. سنتوش بھون گولائی پڑا, وہاں پر اللہ کا پروگرام شروع ہوا, اللہ کا شکر ہے. وہاں جمعہ اور جگہ اتوار کو الحمدللہ وہاں پروگرام شروع ہو. تو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوشش ہے جو ہم لوگ قدم آگے بڑھا رہے ہیں الحمدللہ. مقصد یہ کہ دین ہماری زندگی میں جو کچھ یہ ہے بے دینی کی وجہ سے جو کچھ ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, جب دینداری نہیں ہوگی تو یہ ہوگا. جب دینداری انشاءاللہ آ جائے گی, جب ان کو پتہ چل جائے گا. اب کہ اگر کسی نے ان کو بتایا کہ تمہارا ایک حصہ کیوں, ابھی یا سن کر آئیں گے تو ان کو پتہ چلا اسلام میں ایک حصہ کیوں ہوتا ہے. ابھی تو مولانا تفصیل آگے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں حصہ کیوں دیا گیا اور مردوں کو حصہ کیوں پتہ نہیں, لیکن اب ان کو بہکا دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ایسا کیوں. جب یہ مجلسوں میں آئیں گے, جب بیانات سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ان کو پتہ چلے گا کہ اسلام میں ہمارا ایک حصہ کیوں ہوتا اور مردوں کا جو حصہ کیوں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے آفس کے اندر ہے نا الحمدللہ, پہلے بھی ہمارے مفتی صاحب تھے, عالم صاحب تھے, ابھی ہماری ذمہ داری ہے کبھی کبھی لے کے بیٹھتے ہیں, نوجوانوں کو ہم لیتے ہیں بیٹھتے ہیں ہے نا, اور سیرت باقی کتاب ان کے سامنے پیش کرنا. کچھ مسائل ان کے ہوتے ہیں, بیٹھے بیٹھے تو مسئلہ ہو تو بتاؤ, کوئی مسئلہ ایسا ہوتا حل ہونے کا حل کر دیتے ہیں. تو روزانہ کی تعلیم ہوتی ہے الحمدللہ, سیرت پاک کی, سیرت صحابہ کی تعلیم ہوتی ہے تاکہ اللہ کے نبی کی سیرت تو پتہ چلے. اللہ کے نبی کی سیرت کا پتہ نہیں, لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے. ربیع الاول کا پورا مہینہ گزر گیا لیکن اللہ کے نبی کا پیغام کیا تھا, کیا سیرت تھی. اب ہم نعرے تو لگا کے آ جاتے ہیں لیکن میرے نبی کا پیغام کیا تھا, وہ پیغام ہم کو بتائیں. اچھے اچھے بچوں کو پوچھو ہے نا. اور اسی طرح جو ہے نئے شادی شدہ جوڑے, ابھی نئی نئی شادی ہوتی, ایک سال میں طلاقیں ہو رہی, تو ہم نے غور کیا کہ وجہ کیا ہے. پھر ہم سب سارے ایمان کو ہم نے جوڑا, ہم نے اور ہم دیکھوں کہ اس سے ہم نے بات کی تو ہمیں اللہ نے ایک بات میں ڈالی کہ ان کی کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی, ان کو حقوق پتہ نہیں, بیوی کو شوہر کا پتہ نہیں, شوہر کو بیوی کا پتہ نہیں. اب آئے دن جھگڑے ہو رہے, ایک سال میں طلاق ہو رہی, ابھی شادی کو 1 سال ہو گیا. تو الحمدللہ ہم جو ہے جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں اپنے آفس پر, اور جو عالمہ آبادی وہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اور مرد کی جو دولہا ہوتا ہے اس کی ہم کاؤنسلنگ اس کو حقوق بتاتے ہیں. یہ سارے کام اور ہمارے آئندہ کے اذان میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور ایک یہ تو المومن بیت اللہ فاؤنڈیشن اور ہمارے المومن لیگل ایڈ ہے, اس کے تحت جو الحمدللہ یہ جو بے گناہ ہمارے جو کوئی بھی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر ہو, تو الحمدللہ المومن لیگل ایڈ کی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ ایسے بے گناہ جو لوگ بیچارے ان کا کوئی جرم نہیں اور اندر ہے, اور اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ بیچارہ آخری جو سنوائی ہوتی ہے ہیئرنگ ہوتی ہے اس کا خرچ ہوتا ہے, تقریباً 15 سے 20 ہزار کا خرچہ ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے ایڈیٹر شوکت صاحب اس بارے میں بہت کوشاں ہے, اور ابھی تک تقریباً 45 لوگ نوجوان جو بیچارے ان کو الحمدللہ ان کو رہائی دی جائے گی, اور واقعی انہوں نے اپنے انٹرویو بھی دیا, بہت خوش کو دعائیں دی. اب ظاہر بات ہے بیچارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جن کے وجہ سے گھر چل رہا ہوتا ہے, وہی بیچارہ اللہ چلا گیا, اب ان کا گھر کیسے چلے. تو ایسے لوگوں کو کوشش کی جاتی ہے اور ان کو جو ہے رہائی دلائی جاتی ہے. یہ تھوڑی سی ہماری کوشش ہے, تو دعا فرمائیں کہ اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں, اور آئندہ بھی جب بھی ایسے پروگرام ہو تو آپ خود بھی اس کی دعائی کریں, اس کی دعوت چلائیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہر گھر میں پیغام پہنچنا ہے نا, تاکہ ہماری مشغولات کو بھی دین کا علم ہو, مردوں کو دین کا علم ہو. جب دین کا علم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تو زندگی اچھی گزرے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے مولانا حمید صاحب کو ہدایت عطا فرمائے.
بہت قیمتی وقت انہوں نے نکالا. اور ابھی نہیں, جب بھی ہم ان کو دعوت دیتے ہیں تو فوراً ہمارے ڈاکٹر لبیک کے طور آتے ہیں. اور آپ لوگوں کو شکریہ کہ آپ نے وقت نکال کر آپ آئے. دوپہر کا وقت ہوتا ہے, انسان کے آرام کا ہوتا ہے, اور ہمارے المومن جو ذمہ دار ہیں جناب شوکت جی چولکر صاحب, صہیب بھائی ہمارے, اور ہمارے عالم, اور یہ جیتنے والے تین بیٹی ہے, ان سب کے ہم مشہور ہیں الحمدللہ. ہمارے مولانا علی گڑھ صاحب اور یہاں کی مسجدوں کے جو ذمہ دار ہیں الحمدللہ, یہ ہمیشہ ہم کو اجازت دیتے, اللہ کا شکر ہے. جب بھی ہم نے ان سے اجازت مانگی تو ہم نے کہا دین کا کام ہے, فوراً آپ نے فوراً ہے نا, اللہ کا گھر ہے بھائی, اللہ کے گھر میں صرف نماز تو پڑھنا ہی, لیکن لوگوں کو دین کا علم ہو, اس کے لیے ایسے پروگرام منعقد کرو, ان کی طرف سے پوری اجازت ملتی ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ بہت سارے جو ہے ہمارے جو مسلم, خاص طور سے ہمارے مسلم گھرانے ہیں, تو ان کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہوتے ہیں نا, اور آج کل ڈاکیومنٹس ہونا بہت ضروری ہے. آپ ڈاکیومنٹس کے بغیر آپ کام آپ کا آگے, آپ کو پاسپورٹ بنانا ہے, آپ کے پاس ڈاکیومنٹ منگے آپ کا نام سے ہی, تو اس کے لیے بھی الحمدللہ کوشش ہوتی ہے ہر جمعہ کو جو ہے نا, تاکہ لوگوں کو جو ہے نا صحیح ڈاکیومنٹس کیا چیز ہے اس کے بارے میں ہمارے یہ جو دو نوجوان شہباز اور یاسر یہ آتے ہیں, اور باقاعدہ ایک شخص آتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تو ان کے آدھار کارڈ بھی بنائے جاتے ہیں, پین کارڈ بنائے جاتے ہیں. اور کسی بہت سے لوگ ابھی ریلیشن کارڈ نہیں, ریلیشن کارڈ ضروری ہوتا ہے نا, آپ ناگرک ہے ہندوستانی, آج تو NRC کا قانون پاس ہو رہا ہے, تو آپ ناگرک ہیں, کیا پروف آپ کے پاس, تو آپ کو آدھار کا ریلیشن کارڈ ہونا چاہیے, تو اس کی بھی کوشش ہوتی ہے الحمدللہ. تو آپ نے اس کی گزارش ہے کہ آپ جو اس سے جڑے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کام کو آگے بڑھائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.